حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اخلاق کی 365 شاخیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اخلاق کی 365 شاخیں ہیں. صحابہ کرام نے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 365 شاخیں کسی کے اندر موجود ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ ابو بکر جو بیٹھے ہوئے نا سامنے، ان کے اندر 365 کی 65 جمع ہے، ان کے اندر جمع ہے. اور کسی ایک شاخ بھی جمع نہیں ہوگی، کسی کے اندر ایک کی بھی کمی ہوگی، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ 365 تو بہت ہوتی ہے، کیا کریں 365 آ جائے ہمارے اندر؟ فرمایا 3 لے لو، 365 آٹومیٹکلی آ جائیں گے. سب سے پہلی اخلاق کی قسم کیا بتائی؟ سل من قطعک، صلہ رحمی کا. سل من قطعک، جو تم سے توڑنا چاہ رہا ہو تم اس سے جوڑو، جو تم سے توڑنا چاہ رہا ہو نا تم اس سے جوڑو. واعفو عمن ظلمک، یہ دوسری قسم بتائی کہ جو تم پر ظلم کر رہا ہو نا اس کو معاف کر دو بھائی. اور تیسرا کیا بتایا کہ جو تیرے بھائی کی عزت ہے، جو مرتبہ ہے، وہ اگر تجھ کو تیرا مقام نہیں دے رہا لیکن تو اس کو اس کا مقام دے. تعطی من حرمک، یہ تیسری قسم بتائی کہ بھائی تیرا بھائی اگر تجھ کو تیرا مقام نہیں دے رہا لیکن اس کا جو مقام ہے تو اس کو دینا شروع کر دے. اب یہ 3 قسم ہے، جس کے اندر یہ 3 قسم جمع ہو گئی 365 شاخیں آٹومیٹکلی اس کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن کیا یہ 3 شاخیں ہمارے اندر جمع ہو رہی ہے؟ سل من قطعک، جو ہم سے توڑ رہا ہے ہم اس سے زیادہ منہ موڑتے ہیں، ہم اس کو زیادہ منہ موڑ کر یہ کہتے ہیں بھائی تو بڑے باپ کا ہوگا تو میں بھی تیرے سے بڑے باپ کا ہوں، یہ کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں. یا پھر اپنے نفس کو قربان کر کے ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اے اللہ تیرے لیے نفس کو قربان کریں گے. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بتائے ہیں، یہ اخلاق کی قسم بتائی ہے کہ یہ مجھ سے توڑنا چاہ رہا تھا لیکن میں اس سے جوڑوں. بھائی سمجھنا اس بات کو. اخلاق یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے اچھا تعلق رکھ رہا ہو تو آپ بھی اس سے اچھا تعلق رکھو، یہ بد اخلاقی ہے. صحیح بتا رہا ہوں، یہ اخلاق نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچ کر رکھ رہے ہیں یہ مجھ سے اچھا چلتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا چلوں، تو یہ اخلاق نہیں ہے. یہ آپ بدلہ دے رہے ہو اس سے اچھا ہونے کا، کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھے ہو. یہ اخلاق تھوڑی ہوتے ہیں. اخلاق اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ برا چل رہا ہو آپ اس کے ساتھ اچھے ہو، تو اس کو اخلاق کہتے ہیں. اب ہم سب بیٹھے ہوئے کتنے % ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ برا چل رہا اور ہم اس کے ساتھ اچھا چل رہے ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یار ساری قربانی ہم ہی دیں کیا؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ سارے اچھے کام ہم ہی کریں کہ سامنے والا اچھا کام نہیں کرتا. تو بھائی تو اچھے کام کر رہا ہے تو یہ تو بتا دے تو اچھے کام کر کے قربانی کس کے لیے دے رہا ہے؟ اللہ کے لیے نا. پاک کس کو رہا ہے؟ اللہ کو. تو یہ تیرا سوال بنتا ہے کہ یہ نہیں بنتا؟ سوچ تو صحیح. تو لہذا اپنے بھائی سے کیا کرو، جو تعلق توڑ رہا ہو اس سے جوڑنے کے اندر. خانقاہ کے اندر بھی کبھی ماحول ایسا بن جاتا ہے تو کبھی ایسا ہو کہ ساتھیوں کی ناراضگی ہو رہی ہو تو بھائی تو ہے نا یہ، تو بھائی جو آپ سے توڑ رہا ہو آپ کیا کرو، آپ اس سے جوڑنا شروع کر دو. یہ اخلاق ہے.
وہ آپ کے ساتھ اچھا، آپ اس کے ساتھ اچھے، یہ بد اخلاقی بھی ہے اور یہ بدلہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بدلے کے اوپر آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ملے گا آپ کو اخلاق کے اوپر، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث بڑی عجیب حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قطع رحمی پیدا فرمائی، صلہ رحمی پیدا فرمائی، صلہ رحمی پیدا کرنے کے بعد فرمایا اے صلہ رحمی، وہ خاطب کیا اس کو، جو تجھ سے جوڑے گا نا میں اس سے جوڑوں گا، اور جو تجھ سے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ ہمارے حضرت بڑی عجیب بات فرمایا کرتے، حضرت فرمایا کرتے کہ ہم لوگ روزانہ، کسی نے اپنے گھر کے اندر ایکسرسائز مشین رکھی ہوئی ہے اور وہ روزانہ ایکسرسائز کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایکسرسائز کرتا ہے۔ کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے تو کوئی چل رہا ہوتا ہے، کوئی سائیکل چلا رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں کر رہے ہوتے۔ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر کوئی مرض نہ ہو، اور اگر مرض ہو تو ختم ہو جائے۔ مرض کو ختم کرنے کا مقصد کیوں ہوتا ہے؟ کہ میری عمر کے اندر اضافہ ہو جائے۔ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، ٹریک کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کھلاڑیوں کو میں نے دیکھا وہ 12 میل دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ ہماری صحت کا راز ہے۔ ہم دوڑیں گے نہیں تو بھائی پھر ہمارے اعضاء سارے بیکار ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتے کہ بھائی دوڑ لیے، صحت مند ہو گئے، اس کے بعد کاروبار کے اوپر آتے اور خوب میٹنگیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا کہ ہمارے کو زیادہ سے زیادہ رزق ملے، زیادہ سے زیادہ۔ یہ سارے کام کر رہے ہوتے، نہیں کر رہے ہوتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مستند پکی ٹھکی حدیث، مستند، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے، صحت مند ہو اس کی عمر اور زیادہ ہو جائے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، تو وہ صلہ رحمی کرنا شروع کر دے، اس کو یہ 2 مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ سمجھتے ہیں؟ وہ صلہ رحمی کرنا شروع۔ اب عارضی چیزیں تو استعمال کریں، فانی چیزیں جن سے آپ کو عارضی بقا تو حاصل ہوگی، فانی بقا تو حاصل ہوگی، اور وہ بھی ممکن نہیں ہے، ناممکنات میں سے۔ ہو سکتا ہے کہ نہ حاصل ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر کے اندر مشینیں لا کر چل رہے ہو، اس کے اوپر بھاگ رہے ہو اور آپ کو صحت نہیں حاصل ہو رہی ہو، آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہو رہے ہو۔ یہاں تو ڈیفینیٹ حاصل ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ تو زبان مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی۔ تو جب ڈیفینیٹ حاصل ہوگا وہ چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ، جس سے ڈیفینیٹ فوائد حاصل ہو رہے ہو، مقاصد حاصل ہو رہے ہو۔ بھائی بابا کو سب کو فارغ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کوئی لگائے آپ کے رزق کے اوپر بندش، لگائے۔ بندشوں کا ٹوٹکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، بندشوں کا علاج صلہ رحمی کرو۔ آپ کے رزق پر کوئی بندشیں نہیں لگا سکتا، آپ کی صحت پر کوئی بندش لگائے، کوئی جادو کر دکھائے، آپ جادو سے محفوظ، آپ کی صحت جادو سے محفوظ، آپ کے اوپر کوئی جادو اثر کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلہ رحمی کر رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ کی صحت کے اندر برکتیں ہوں گی، آپ کی زندگی میں برکتیں ہوں گی، آپ کے رزق کے اندر برکتیں ہوں گی۔ یہ کوئی اور نہیں فرما رہا ہے۔ کس بات پر ہوں گی؟ صلہ رحمی کرنے کے اوپر۔ تو جب صلہ رحمی کرنے کے اوپر یہ نسخہ مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے، تو ہم، اور یہ نبوی نسخہ ہے، یہ کسی بزرگ کا نسخہ نہیں ہے، یہ نبی جی کا نسخہ ہے۔ تو بھائی نبی جی کا نسخہ استعمال کرو نا، صلہ رحمی کرو، اور صلہ رحمی کر کے اپنے نفس، صلہ رحمی میں اپنا نفس قربان ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ نفسانی خواہشات اندر چل رہی ہوتی، تو بھائی اس کے آگے جھکے گا؟ تو سوچ تو صحیح وہ کہاں پر ہے اور تو کہاں پر۔
تو جھکے گا؟ ارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے تواضع پیدا فرمائی ہے، اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس کے اندر تواضع ہے، جس کے اندر تواضع ہے اس کے اندر نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سمجھ کے؟ جھک جانا، اپنے آپ کو جھکا لینا. کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، آپ جھک جاؤ. یہ نہیں کہ اس کے تنگ کرنے کے اوپر آپ مقابلے پر آ جاؤ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تنگ کرنے کے اوپر مقابلے پر آ جاتے ہیں، اور مقابلہ بھی ایسا کہ بس اللہ معاف فرمائے، زیادہ سے زیادہ لے لیتے ہیں ہم لوگ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو، بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر آئے، اور وہاں سے گزرے جہاں پر حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. کافر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق امان لینے کے لیے جا رہے تھے اس شخص کے بارے میں. تو ان تینوں میں سے ایک صحابی نے فرمایا، اے ابو بکر کہاں لے جا رہے ہو اس کو؟ بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جا رہا ہوں امان لینے کے لیے اس کے لیے. فرمایا اس کی گردن کے اوپر تلوار کی بڑی اچھی جگہ خالی موجود ہے، آپ چھوڑیں اس کو، امان لینے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں یہاں پر ہی. تو یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا ابو بکر، تمہارے چہرے پر ناخوشگواری کے آثار موجود ہیں، کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کو لے کر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. 3 لوگ بیٹھے ہوئے، نام بتائے. یہ وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں صہیب، سلمان اور بلال، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے نا، آپ نے ان کو سلام کرنا ہے. یہ سلام نہیں کریں گے. یہ قرآن شریف کی آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں. یہ جب آئے نا آپ کے پاس، سلام علیکم، آپ نے ان کے اوپر سلام کرنا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، اس طریقے سے انہوں نے تینوں نے کہا مجھے کہ بھائی اس کی گدی کے اوپر تو تلوار کی بڑی عمدہ جگہ خالی موجود ہے، آپ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جا رہے ہیں امان کے. بولا اس بات پر بس تھوڑا سا ناگواری ہو گئی، اور اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں چہرے پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، کہیں ایسا تو نہیں تم نے ان 3 بھائیوں کو ناراض کر دیا؟ کہیں اذیت تو نہیں پہنچا دی ان کو؟ اگر تم نے اذیت پہنچا دی نا ان کو، اللہ تم سے ان کی اذیت کے اوپر ناراض ہو گئے ہیں، اور تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کو راضی نہ کرو. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً بھاگے گئے. فرمایا بھائیوں مجھے معاف کرتے نا، میرے لیے دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو. فوراً معافی مانگیے اور مغفرت کی دعا بھی کروائیے. بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے واقعات ہیں، ان سے دین سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر اگر کسی کا رتبہ ہے اس امت کے اندر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. اور ان کو بھی کیا سمجھایا جا رہا ہے، کیسے سمجھایا جا رہا ہے؟ سمجھ
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں آپس میں کچھ بات ہوئی، تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ہی کچھ جملے نکل گئے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دور سے، صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے، تو صحابہ کرام کو فرمایا یہ جو تمہارا بھائی آ رہا ہے نا، کسی سے انبن ہو گئی ہے اس کی کسی سے انبن ہو گئی ہے، اس کا حلیہ بتا رہا ہے کہ کسی سے انبن ہو کر آ رہی ہے. آئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے یہاں پر؟ بولے نہیں. بولا کیا ہو؟ ان سے تھوڑی سی انبن ہو گئی، پھر میں نے اس انبن کے اوپر فوراً معافی مانگی ان سے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر. 3 دفعہ بولا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. 3 دفعہ میں نے بات کی ان سے بھائی معاف کر دو مجھے، لیکن تینوں دفعہ جواب نہیں دیا. بھائی اللہ سے میری مغفرت کی دعا مانگ لو، جواب نہیں دیا. اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہوا یار یہ تو مجھے جواب دینا چاہیے تھا. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، فرمایا حضرت ابوبکر صدیق آئے؟ بولا نہیں یہاں تو نہیں. پھر فوراً بولا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو فوراً وہاں پہ پہنچے، دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے میں صحابہ کرام کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. اور دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اور فرمایا کہ تم میری وجہ سے اپنے اس ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے. میری وجہ سے اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو اپنے اس ساتھی کو چھوڑ دو نا. یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فوراً احساس ہوا ارے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بات کر دی ہے، تو ایسا تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کچھ بولتے. فرمایا یا رسول اللہ میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری ان کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے. اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. فرمایا جب تم سب لوگوں نے انکار کیا تھا یہ واحد شخص جو میرا اقرار کرنا بیٹھا ہوا تھا، اس کو چھوڑ دو، اس کی باتیں تم برداشت نہیں کر سکتے. تو لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ تم سے 3 دفعہ بول رہے تھے کہ بھائی میرے لیے مغفرت طلب کر لو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، مجھے معاف کر دو، کیوں نہیں کر رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ 3 دفعہ میں نے چپ چاپ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بولا ہے. ان کو بتایا نہیں، دکھایا نہیں میں نے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کے لیے مغفرت طلب کر رہا ہوں. وہ میرے دل دماغ کے اندر تو ان کی ذات کے بعد کچھ ہے بھی نہیں، کچھ ہے بھی نہیں.